اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ان کے کئی ہزار سال بعد امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ انسان بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، تو امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ انسان بیمار اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اور امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اب رب سے دور ہونا اور گناہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب گناہ کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، گناہ کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے۔ جو چیز انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے، جو بات انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے، وہ گناہ کہلاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں، در حقیقت گناہ ہی اللہ سے دوری ہے۔ امام ابن قیم اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو تو فرما رہے ہیں کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ انسان بیمار ہوتا ہے جب اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، جب انسان اپنی فطرت سے دور ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور آج اس پوری کائنات میں جتنے انسان بیمار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رب سے دوری اختیار کر لی۔ تو امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا علاج بہت سہل ہے، اس کا علاج بہت آسان ہے، انسان کو واپس اپنے رب کے قریب کر دو، انسان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا علاج کیا ہے، تو امام حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین اور سہل علاج یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے رب سے دور ہوا تھا وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ الرحمن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کائنات میں آج ہر شخص بیمار ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ تو اس بیماری کا علاج بہت سہل ہے، جس کو پہلے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے کئی ہزار سال بعد امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اور صرف بیماری اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، بیماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو اس کو کیا کلمات اس کے پاس جا کے کہتے تھے؟ لا باس طہورا انشاءاللہ، نہیں کوئی حرج اس بیماری کے آنے میں، یہ یقیناً تمہارے آئی ہے تمہارے گناہوں کو لے جانے کے لیے اگر اللہ نے چاہا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بیماری ہے یہ گناہوں کو لے جانے کے لیے آتی ہے۔ اور بیماری آئی کیوں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا باسا طہورا انشاءاللہ، لا باسا طہورا انشاءاللہ، مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی حرج اس بیماری کے آنے میں، یقیناً یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ پاکیزگی کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو، آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے، جس فطرت پہ رب نے ہمیں پیدا کیا، آج انسانوں نے اپنی فطرت کو بدل لیا، آج انسان اپنی فطرت سے دور ہو گئے۔ جب ہم اپنی فطرت کو دیکھتے ہیں، ہماری فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ ایک وقت تھا جب پوری کائنات میں ہر چیز مٹی کی تھی، ہمارے گھر مٹی کے تھے، ہمارے مکان مٹی کے تھے، ہماری گلیاں مٹی کی تھیں، ہماری دیواریں مٹی کی تھیں، ہمارے برتن مٹی کے تھے، ہمارے چولہے مٹی کے تھے، جس برتن میں پانی رکھا جاتا تھا وہ گڑا بھی مٹی کا تھا، اور جس برتن میں پانی پیا جاتا تھا وہ پیالہ بھی مٹی کا تھا، جس برتن میں ہنڈیا پکتی تھی وہ ہنڈیا بھی مٹی کی تھی، اور اس ہنڈیا کے برتن کے اندر جو چمچ جس سے اس کھانے کو ہلایا جاتا تھا وہ چمچ بھی مٹی سے نکلنے والی لکڑی کا
کا تھا، جو چولہا جس پہ اوپر وہ کھانا پکتا تھا وہ چولہا بھی مٹی کا تھا، اس چولہے کے اندر جو ایندھن استعمال ہوتا تھا وہ آگ جو جلتی تھی وہ بھی مٹی سے نکلنے والی لکڑی کی تھی، اور وہ جو کھانے میں پکنے والا آئل تھا جس میں کھانے کو پکایا جاتا تھا میرے بھائیوں ایک وقت تھا وہ آئل بھی مٹی سے نکلنے والے خالص چیزوں کا ہوا کرتا تھا۔ جیسے جیسے ہم اس مٹی سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہم بیمار ہوتے گئے۔ اصل میں ہماری فطرت مٹی ہے، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور اللہ ہمیں واپس مٹی میں لٹائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے وہ فطرت کے انتہائی قریب تھی، وہ فطرت کے انتہائی قریب تھی۔ جب تک انسان فطرت پہ رہے وہ صحت مند رہے، اور جیسے جیسے انہوں نے فطرت کو چھوڑ دیا وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ آج سے صرف زیادہ نہیں 100 سال پیچھے پلٹو اور دیکھو معاشرے میں بیماریاں کتنی تھیں۔ جب گلیاں مٹی کی تھیں، گھر مٹی کے تھے، مکان مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے، جہاں روٹی لگتی تھی وہ تندور بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا، جس کنالی میں آٹا گوندا جاتا تھا وہ کنالی بھی مٹی کی ہوا کرتی تھی، اور جس میں آٹا رکھا جاتا تھا وہ برتن بھی، وہ پاٹ بھی کلے کے ہوا کرتے تھے، جس میں ہم لسی بنایا کرتے تھے، جس میں جمایا کرتے تھے، جس میں دہی بنا کرتا تھا وہ برتن بھی مٹی کا تھا، جس میں لسی بنایا کرتے تھے وہ برتن بھی مٹی کے تھے، اور جس جار میں ہم برتن، جس پیالے میں ہم پانی پیتے تھے، لسی پیتے تھے وہ بھی مٹی کے تھے۔ جب تک مٹی میں تھے ہر طرف صحت تھی، تندرستی تھی، خوشحالی تھی، ہر انسان صحت مند تھا، مگر جیسے جیسے ہم نے اپنی فطرت کو بدلا، ہم اپنی فطرت سے دور ہوتے گئے، ویسے ویسے ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ جو شعاع اس سیمنٹ کی دیوار کے اوپر سے نکلتی ہے وہ جیسے میری باڈی میں ٹکراتی ہے تو میری باڈی کے اندر ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے، ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرے پٹھے کھچ جاتے ہیں، میرے باڈی کے اندر جو انر پاور ہے وہ کھچ جاتی ہے، میرے جسم میں ایک تناؤ آ جاتا ہے، ایک سٹریس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سٹریس میرے جسم میں کنٹینیوسلی بار بار وہ ریڈیشن پڑتی رہتی ہے، بار بار وہ میرے جسم میں تناؤ بڑھتا رہتا ہے، جیسے جیسے وہ تناؤ بڑھتا ہے میرے بھائیوں میرے جسم کے اندر جتنے آرگن، جتنے سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام کرنا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آرگن ڈسٹرب ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ سٹریس کا لیول بڑھتا جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو مختلف سسٹم، ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے، ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، ہمارا نروی سسٹم ہے، ہمارا مسکولر سسٹم ہے، ہمارا اسکیلیٹن سسٹم ہے، یہ جتنے سسٹمز ہیں اس سٹریس کی وجہ سے، اس تناؤ کی وجہ سے وہ پراپر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لہر جو سیمنٹ کی مٹی کی دیوار کے اوپر پڑی وہ جسم کے اندر پینیٹریٹ ہوئی تو ہمارے جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، اس کے جو آرگنز ہیں، اس کے جو سسٹمز ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے۔ اور جیسے جیسے میرے بھائیوں ہم نے اپنے برتنوں کو چینج کیا، اور جب وہ کھانے مٹی کے برتن میں پکتے تھے تو وہ کلے کے برتن جو تھے اس کے اندر سے جب کھانا پکتا تھا وہ برتن جو ریڈیشن دیتا تھا، وہ جو تاثیر دیتا تھا وہ مٹی کی ہوتی تھی، کیونکہ ہمارا جسم جو بدن ہے انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اس مٹی کے بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو رکھا وہ مٹی کے اندر سے رکھا۔ اس بدن کو جتنی چیزیں تقویت دیتی ہیں وہ چاہے پھلوں کی صورت میں ہیں، چاہے سبزیوں کی صورت میں ہیں، چاہے اجناس کی صورت میں ہیں، چاہے وہ جوار باجرہ مکی کی صورت میں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی سے آتی ہیں۔ مٹی سے نکلنے والی چیزیں مٹی کی باڈی کو اس وقت انرجی پرووائڈ کریں گی، اس وقت انرجی دیں گی جب اس کے پکنے کا جو میکانزم ہے، جو پروسیس ہے، جو ہمارا کچن ہے وہ مٹی کا ہوگا۔ میرے بھائیوں جب تک ہمارے برتن مٹی کے تھے، ہمارے چولہے مٹی کے تھے، ہمارا کچن مٹی کا تھا، ہماری باڈی صحت مند تھی، ہمارے سارے کے سارے سسٹم بہت اچھے کام کر رہے تھے، ہمارے میں صحت تھی۔ مگر افسوس جیسے جیسے ہم اپنی فطرت کو چھوڑتے گئے، ہم نے اپنے گھروں کو، ہم نے یہ سمجھا ہم ماڈرنائز ہو گئے، ہم جدت پسند ہو گئے، ہم ایڈوانس ہو گئے، اور ہم نے مٹی کو چھوڑنا شروع کیا۔ جیسے جیسے مٹی ہماری زندگیوں سے نکلتی گئی میرے بھائیوں ایک بہت پتے کی بات ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا۔ اپنے ماضی میں جاؤ، جب گھر کچے تھے رشتے پکے تھے، جب گھر کچے تھے ہمارے رشتوں میں بہت مضبوطی تھی، ہمارے رشتوں میں اتنی زیادہ طاقت تھی، اتنی زیادہ قوت تھی، گھر کچے ہونے کے باوجود، دیواریں کچی ہونے کے باوجود، ہمارے گھر کے جو جتنی چیزیں تھیں وہ مٹی کی تھیں، مگر ہمارے ریلیشنز، ہمارے جو بلڈ ریلیشن تھے، ہمارے جو خون کے رشتے تھے وہ انتہائی قوی تھے۔ مگر افسوس جیسے جیسے ہم نے نیچر کو چھوڑتے گئے، ہم کچے مکانوں کو چھوڑتے گئے، کچی چیزوں کو چھوڑتے گئے، مٹی کی چیزوں کو چھوڑتے گئے، جیسے جیسے ہم ایڈوانس ہوتے گئے، ہمارے گھر تو پکے بن گئے، مگر ہماری باڈیوں کے اندر وہ جو رشتے تھے، وہ جو بلڈ ریلیشن
جنریشن تھے وہ کچے ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب برتن میں، جب کچی مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے تو آج کی سائنس کہتی ہے اس برتن کے اندر سے وہ انگریڈینٹس نکلتے ہیں جو اس مٹی کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ مٹی کی پراپرٹی کیا ہے؟ مٹی کے اندر سارے کے سارے وہی انگریڈینٹ ہیں جو ایک ہیومن باڈی کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان سارے کے سارے کام کرنے کے پیچھے جو انرجی، جو فورس ہے میرے بھائی، اس کو اگر دیکھیں، مٹی کو کیمیکل انالیسس کیا جائے اور ہیومن باڈی کا کیمیکل انالیسس کیا جائے تو دونوں کے اندر سیم ایک ہی طرح کا انگریڈینٹ پایا جائے گا، ایک ہی طرح کے انگریڈینٹس پائے جائیں گے۔ جو چیز مٹی میں ہے وہی ہمارے بدن میں ہے۔ ہمارے بدن کو اللہ تعالیٰ طاقت دینا چاہتا ہے، قوت دینا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا اس کو مٹی میں پیدا کیا، اور جتنی چیزیں ہیں وہ مٹی میں پکا کرتی تھی جب تک وہ مٹی میں پکا کرتی تھی۔ آج کی سائنس کہتی ہے مٹی کے اندر جب کھانا پکتا ہے تو وہی گن نکلتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جیسے جیسے انسان زمین سے اوپر ہوتا جاتا ہے اس کے سٹمک کی پوزیشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان بالکل زمین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے سٹمک کی پوزیشن بالکل بیلنس میں ہوتی ہے، ایکول ہوتی ہے کہ سٹمک ریڈی ہوتا ہے کہ اس میں کھانا ڈالا جائے۔ مگر جیسے ہی ہم زمین کو چھوڑ کے ہم ٹیبل پہ آگے، چیئر پہ آگے، ہم نے اپنی فطرت کو بدلا تو ہمارے سٹمک کی پوزیشن بھی چینج ہو گئی، اور فورس آف گریوٹی کی وجہ سے زمین کے اندر جو کشِ ثقل ہے جس کو فورس آف گریوٹی کہتے ہیں، اس فورس آف گریوٹی کی وجہ سے اس فورس آف گریوٹی نے سٹمک کو اپنی طرف کھینچا۔ تو پہلے سٹمک ایسے تھا مگر جیسے تھوڑا سا اوپر ہوا تو سٹمک کی حالت چینج ہو گئی۔ اب یہ جو چینجنگ آ رہی ہے، یہ جو اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، صرف ایک وجہ ہے، وہ انسان اپنی فطرت کو بدل رہا ہے، اپنی نیچر کو بدل رہا ہے، اپنی اصل جبلت کو بدل رہا ہے، اور جیسے اس نے اپنی جبلت کو بدلا اس کے سٹمک نے بھی اپنے پوزیشن کو چینج کر دیا۔ اور جب انسان بالکل کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب وہ بوفے سسٹم میں آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سٹمک بالکل سیدھا سٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا سٹمک سٹریٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ پراپر پریپیئر نہیں ہوتا کھانے کو لینے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کھڑے ہونے میں جو چیز تم کھا رہے ہو کیا نقصان ہے، تم اپنے گلے میں حلق میں انگلی مار کے اس کو کیا کر دو گے؟ اس کو وومٹ کر دو گے۔ کیوں؟ آج سے 1438 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا کہ فطرت اسلام ہے، اسلام دین ہے، اور دین وے آف لائف کو کہتے ہیں۔ افسوس آج ہم نے دین سمجھ لیا، نماز پڑھنے کا نام دین ہے، روزہ رکھنے کا نام دین ہے، زکوٰۃ دینے کا نام دین ہے، حج کرنے کا نام دین ہے، جہاد پہ جانے کا نام دین ہے۔ میرے بھائیو، یہ پلر آف اسلام ہے۔ دین کا میننگ کیا ہے؟ دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، کوڈ آف لائف کو، پیتھ آف لائف کو، یہ جو ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے، اس وقت تک بولتے نہیں تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک ان کی طرف وحی نہیں آ جاتی۔ میرے بھائیوں، جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جو چیز بتائی، وہ دین ہے، اور دین اصل میں ہماری باڈیوں کی ریکوائر ہے، ہماری باڈی کی نیڈ ہے۔ وہ ہمارے کھانے کی صورت میں ہو، پینے کی صورت میں ہو، اٹھنے کی صورت میں ہو، بیٹھنے کی صورت میں ہو، دیکھنے کی صورت میں ہو، سننے کی صورت میں ہو، لینے کی صورت میں ہو، دینے کی صورت میں ہو، الغرض وہ کوئی بھی ہمارے لائف سٹائل ہے، کوئی بھی ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم سوائے پریشانیوں میں، سوائے تکلیفوں میں اور بیماریوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ ان کے سوا ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ جب تک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آئیں گے، اسی میں سکسیس ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو رکھا ہے۔ یہی دین ہے، یہی اصل ہے۔ بیماری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے آج اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو، مٹی کے گھروں کو پکے گھروں میں کنورٹ کر لیا، اپنے کچے برتنوں کو آج ہم نے کیا کیا؟ ایلومینیم کے پاٹ لے آئے۔ آپ حیران ہوں گے 1932 میں
پوری دنیا میں ایلومینیم کو بین کر دیا گیا تھا، اور پوری دنیا میں جس ملک نے سب سے اینڈ میں ایلومینیم کو بین کیا وہ انفیکلٹی آف انگلینڈ ہے۔ انگلینڈ نے 1932 میں ایلومینیم کو بین کیا تھا۔ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، نیٹ آپ کے پاس ہے، گوگل آپ کے پاس ہے، گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے اور دیکھیے جس دین کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1438 سال پہلے لے کے آئے تھے، آج منو ان اس کو سائنس پروو کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ جب تک کھانے مٹی کے برتن میں بنتے رہے، وہ کھانے ہمارے جسموں کو انرجی پرووائڈ کرتے رہے، اور آج ہم نے کیا کیا، ہم نے کلے کے پاٹ کو چھوڑ کے میٹل کے پاٹ لے آئے، ایسے برتن لے آئے جو دھاتوں سے بنے، دھاتوں کے اندر اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ ہماری باڈی کو بیماری دیتی ہے۔ جب سے ہم نے ایلومینیم کے برتن لیے، سٹیل کے برتن لیے، سٹین لیس سٹیل کے برتن لیے، ٹیفلون کے برتن لیے، نان سٹک کے برتن لیے، آج ہمارے اندر بیماریاں آ گئی۔ اس کے بعد جو سب سے چیز ہمیں زیادہ بیمار کرنے والی ہے وہ ہمارا کوکنگ آئل ہے۔ جب تک ہمارا آئل زمین سے نکلنے والا نیچرل آئل تھا اور نیچرل آئل تھا اس وقت تک ہم صحت مند تھے، مگر جیسے ہی ہم نے نیچرل آئل کو چھوڑا، آرگینک آئل کو چھوڑا اور ہم آرٹیفیشل آئل کی طرف آگے، ہم کیمیکل سے بنے ہوئے آئل کی طرف آگے، میرے بھائیوں ہم نے نیچر کو چھوڑا، ہمارے جسموں میں بیماری نے جنم لینا شروع کر دیا۔ جب تک ہم نیچرل نمک یوز کرتے رہے، ہم سٹون سالٹ استعمال کرتے رہے، پتھر والا نمک استعمال کرتے رہے، میرے بھائیوں پتھر والا نمک ہمیں صحت دیتا تھا، ہمارے باڈیوں کا 60% ہمارے باڈیوں کے انگریڈینٹ نمکیات کے اوپر مشتمل ہے جو ہمارے صحت کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے ضروری تھا۔ جب تک ہم نیچرل نمک استعمال کرتے رہے، قدرتی نمک استعمال کرتے رہے، آج ہم نے کیا کیا، ہم نے سٹون سالٹ کو بدلا اور ہم سی سالٹ لے آئے۔ آج ہمارے گھروں میں جو نمک استعمال ہو رہا ہے وہ سی سالٹ ہے۔ ہم نے نیچر کو چھوڑا، بیماری نے ہمارے بدنوں میں جنم لے لیا۔ میرے بھائیوں جب تک ہم لوگ نیچر پہ تھے، ہم اپنے دانت نیچرل طریقے سے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کتنی اہمیت بتائی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا آخری عمل کیا تھا؟ آپ کا آخری عمل بھی مسواک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے گئے اور آپ نے کیا فرمایا، اگر میں اپنی امت میں مشکل نہ جانتا تو مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا، مگر میں اپنی امت پہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے بھائیوں جب تک ہم نیچرل طریقے سے، قدرتی طریقے سے اپنے دانتوں کو صاف کرتے رہے، ہمارا بدن صحت مند تھا، مگر افسوس جیسے ہی ہم نے ان نیچرل طریقے کو لیا، فطرت کو چھوڑا اور ہم دنیا کے بنائے ہوئے پیسٹ کے اوپر آگے، تو ہمارے بدن کے اندر بیماریاں آنا شروع ہو گئی۔ آج پوری دنیا مان چکی ہے، آج کی سائنس بتا چکی ہے کہ جتنی چیزوں میں جھاگ ہوتا ہے اس میں سوڈیم لورل سلفیٹ ہوتا ہے جو ہماری باڈیوں کو بیمار کرتا ہے، ہمارے بدن کو بیمار کرتا ہے، ہمارے جسم کے اندر جتنے آرگن، جتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ آج ہماری جسم کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، فقط ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ صرف اور صرف نیچر کو چھوڑنا ہے، فطرت کو چھوڑنا ہے، اپنے اصل کو چھوڑنا ہے۔ نیچر کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے، اسلام دین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ یہی دین اگر ہماری زندگیوں میں جب تک تھا، جب تک ہم لوگ دین کے اوپر تھے، میرے بھائیوں ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے تھے، پوری دنیا کے اوپر ہم حکومت کرنے والے تھے، پوری دنیا ہمارے بات کو جانتی تھی، مانتی تھی، سمجھتی تھی، مگر افسوس جیسے ہی ہم نے اپنی فطرت کو چھوڑا، اپنی فطرت کو بدلا، اور آج ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں، مصائب میں، امراض میں، دکھوں میں، غموں میں، رنجوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ ان ساری چیزوں کا ایک حل ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ واپس پلٹو اپنے اس دین کی طرف، اپنے اس فطرت کی طرف، اپنے اس نیچر کی طرف جس کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ وہ فطرت، وہ نیچر جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سب کو بتلا دو کہ جتنے بچے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہماری فطرت اسلام ہے، ہماری فطرت دین ہے، ہماری فطرت اصل مٹی ہے۔ اور یہ مٹی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر ہمیں مٹی کی سمجھ آ گئی تو یہ سارے کے سارے معاملات جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں 1 منٹ میں حل ہو جائیں گے، چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں ہمارے سارے مسئلوں کا حل فقط ایک مٹی ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدم کا اور شیطان کا جو تذکرہ کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سمجھانا چاہتا ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور یہ جو شیطان اور آدم کا جھگڑا ہے وہ اصل میں آگ اور مٹی کا جھگڑا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم واپس اپنی فطرت پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہماری جبلت، ہماری فطرت مٹی ہے۔ مٹی کیوں ہے؟ مٹی کا کام کیا تھا؟ مٹی کا کام پوری دنیا کو جوڑنا تھا۔
آج پوری دنیا کو جوڑنے والی چیز مٹی ہے۔ پوری دنیا میں جتنی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، جتنی بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں، میرے بھائیوں اس کو جوڑنے میں، اس کو بنانے میں مٹی ہے۔ وہی مٹی لی جاتی ہے، اس کو گوندا جاتا ہے، اس کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں، وہ اینٹیں پکائی جاتی ہیں، ان اینٹوں کو جوڑ جوڑ کے مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے انسان میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا مٹی سے؟ اس لیے کہ مٹی کی فطرت جوڑنا ہے۔ اس کائنات میں ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں۔ صلہ رحمی کا مطلب جوڑنا ہے، صلہ رحمی کا مطلب قریب کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیوں مٹی سے پیدا کیا؟ میرے بھائیوں مٹی سے پیدا کرنے کے پیچھے فقط ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ تم بھی مٹی بنو۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی کا کام، مٹی کی فطرت، مٹی کی جبلت جوڑنا ہے اور آگ کی فطرت پھاڑنا ہے۔ اللہ ہمیں آگ سے ڈرانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شیطان سے بچنا۔ یہ شیطان ہے کیا؟ یہ شیطان آگ ہے، ایسی زبردست آگ ہے، ایسی زبردست آگ ہے جس سے رب رحمان ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے میرے بھائیوں اس آگ سے ہم نے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس آگ کی جبلت، اس آگ کی فطرت پھاڑنا ہے، مٹی کی فطرت جوڑنا ہے۔ مٹی کا کام ٹھنڈک دینا ہے، مٹی کا کام سکون دینا ہے، مٹی کا کام راحت دینا ہے، مٹی کا کام چین دینا ہے، مٹی کا کام پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور آگ کا کام تنگی دینا، آگ کا کام جلن دینا، آگ کا کام کڑن دینا، آگ کا کام تلخی دینا، آگ کا کام بے چینی دینا، آگ کا کام کرب دینا۔ آگ کا کام کرب دینا ہے، تنگی دینا ہے، تلخی دینا ہے، کرختی دینا ہے، اور مٹی کا کام نرمی دینا ہے۔ میرے بھائیو رب چاہتا ہے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہارا باپ آدم مٹی سے بنا، تم بھی مٹی ہو، تم نے مٹی بننا ہے۔ میرے بھائیو اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اس حقیقت کو جاننا تھا کہ آج ہم بیمار کیوں ہیں۔ اس کی فقط ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو بدل لیا۔ ہم نے جس مٹی سے رب نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم مٹی بنتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہم مٹی بنتے، مگر افسوس ہم مٹی سے آگ بن گئے۔ ہمارے اندر آج تلخی آ گئی، ہمارے اندر آج کرختی آ گئی، ہمارے لب و لہجہ میں سختی آ گئی، ہمارے لب و لہجہ میں تلخی آ گئی، اور ہم مٹی سے آگ بننا شروع ہو گئے۔ مٹی کا کام تھا پوری کائنات کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا۔ رب چاہتا ہے اے انسان تجھے مٹی بنایا، مٹی کا کام پوری کائنات کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تیرا کام دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا تھا، مگر افسوس ہم آگ بن گئے۔ مٹی کا کام صرف دینا تھا۔ جب سے مٹی بنی دیے جا رہی ہے، گندم کی صورت میں، چاول کی صورت میں، باجرے کی صورت میں، مکی کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، پانی کی صورت میں، لباس کی صورت میں، ایک ایک چیز کی صورت میں مٹی دیے جا رہی ہے۔ مٹی کا کام دینا تھا، آگ کا کام لینا تھا، مگر افسوس آج ہم نے لینا شروع کر دیا۔ ہم تو آئے تھے دینے کے لیے، پوری دنیا کو بانٹنے کے لیے، پوری دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے، کیونکہ میری جبلت، میری فطرت، میری اصل مٹی تھی۔ مٹی کا کام صرف دینا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے مٹی کو پیدا کیا دیے جا رہی ہے۔ اے انسان تو بھی مٹی ہے، اگر تو بھی اپنی فطرت پہ کھڑا ہو گیا تو تو بھی دیتا جائے گا۔ لینا آگ کا کام تھا، دینا مٹی کا کام تھا۔ ہم نے اپنی نیچر کو بدل لیا۔ آج ہر انسان اپنے اندر دیکھے ہم نے کیا کیا؟ صرف اور صرف ہم مٹی سے آگ کی طرف چلے گئے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اندر بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں کہاں سے آئی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بیماریاں فقط اپنی نیچر کو بدلنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ یہ بیماریاں فقط ہمارے اپنے آپ کے جو ہماری اصل تھی اس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ آج اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل ہے کہ واپس اپنی فطرت پہ آ جاؤ، واپس اپنی جبلت پہ آ جاؤ، واپس اپنے اصل پہ آ جاؤ، جس کو آج سے کئی ہزار سال پہلے حکیم لقمان نے فرمایا انسان بیمار کیوں ہوا؟ اپنی فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، رب سے دور ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں واپس اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے اصل کی طرف آ جاؤ۔ جب ہم واپس اپنے اصل کی طرف آ جائیں گے تو میرے بھائیوں ہماری ساری کی ساری بیماریاں، ہماری تکلیفیں، ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ہمارے امراض خود بخود منٹوں میں ختم ہوں گے۔ اس کے لیے کوئی دوائی نہیں چاہیے، کوئی میڈیسن نہیں چاہیے،
کوئی ایسا علاج نہیں چاہیے، وہ علاج میرے اندر ہے، وہ میرے اندر ہے۔ حکیم لقمان کیا فرماتے ہیں؟ جہاں بیماری ہے وہیں شفا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں بھیجا جس کی شفا نہ ہو، جس کی شفا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جہاں بیماری ہے وہاں شفا ہے۔ اصل میں ہم نے بیماری کو جاننا ہے، بیماری آئی کیوں، بیماری کہاں سے آتی ہے۔ جہاں سے یہ بیماری آئی ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ جیسے ہی ہم اس کو ٹھیک کریں گے ہم اللہ سے دور ہوتے گئے، ہمارے اندر بیماریاں آتی گئیں۔ اگر اپنی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے جیسے ہم اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آتے جائیں گے، ان کے زندگی کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے انسٹرکشن کے اوپر ہم آتے جائیں گے، میرے بھائیوں، جیسے جیسے ہم عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، قرآن سے علاج کرنا ہے۔ قرآن سے علاج کرنا کیا ہے؟ قرآن کو تعویذ نہیں بنانا، قرآن کی آیات کو نہیں رٹنا، قرآن کی آیات کو دہرا کے بار بار 10,000 بار پڑھ لو، 20,000 بار پڑھ لو۔ اصل میں یہ ریزولیشن بک ہے، قرآن انسٹرکشن ہے، رب کی ہدایات ہے۔ ہم نے جاننا ہے اپنی اصل فطرت کو، اپنی جبلت کو، اپنے اصل کو۔ ہماری اصل کیا تھی؟ ہمارے اصل دین تھا۔ وہ دین اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں بتایا۔ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی نیچر سے ہٹ گئے، ہم نے اپنے گھروں کو جس نیچر پہ رب نے کہا تھا ہٹا دیا۔ پیارے پیغمبر کے گھروں کے برتنوں کو دیکھو، پیارے پیغمبر کے گھروں کو دیکھو، وہ کچے گھروں میں رہتے تھے۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایک صحابی نے پکا مکان بنا لیا، اونچا مکان بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ افسوس، آج ہم اپنی فطرت کو بدلتے جا رہے ہیں، بدلتے جا رہے ہیں، بدلتے جا رہے ہیں، اور سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم تو ایڈوانس ہو گئے، ہم تو جدت پسند ہو گئے، ہم تو ترقی یافتہ ہو گئے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہم ترقی یافتہ نہیں ہوئے، ہم تو حقیقت میں پستی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں، کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو مومن طاقتور پسند تھا، قوی مومن پسند تھا، کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے طاقتور مومن کو پسند کیا تھا۔ مگر شیطان اور شیطان کے ساتھیوں نے اس بات کو جان لیا، مان لیا، پہچان لیا، اور آج ہمارے لیے وہ سارے اسباب پیدا کر دیے جو ہمیں اللہ کے سامنے کمزور کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کمزور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل بیماری فطرت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو فطرت کے اوپر لے آئیں، بنا دوائی کے، آلٹرنیٹیو میڈیسن کے، بنا کسی میڈیسن کے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ بہت سہل ہے، بہت سہل ہے، بہت سہل ہے، اتنا آسان ہے فطرت کے اوپر آنا۔ میرے بھائیوں، صرف اپنی نیچر پہ آنا ہے، اپنی اصل جبلت پہ آنا ہے، اپنے دین پہ آنا ہے، جس دین کے اوپر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوشش کی، محنت کی، اس دین کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اس دین میں کامیابی ہے۔ جو شخص اس دین کے اوپر آئے گا وہ دنیا کے مصائب سے، مسائل سے، امراض سے بھی بچ جائے گا، آخرت کے معاملات میں سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں، فطرت کے اوپر آئیں، فطرت کے اوپر آئیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹا دے، ہمیں اپنی اصل جبلت کی طرف لوٹا دے، ہمیں ہمارے اصل دین کی طرف لوٹا دے جس میں خیر، جس میں بھلائی ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو میرے بھائیوں وہ پوچھ سکتا ہے اس بیماری کے متعلق۔ یہ بیماریاں، جتنی بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں، بظاہر اس کے متعلق ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی بیماریاں جس کو آج لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، کینسر تک کا علاج اللہ تعالیٰ نے دین میں بتایا۔ یہ بلڈ پریشر، یہ ڈائبٹک، یہ کولیسٹرول، یہ ٹرائیگلیسرائڈ، یہ لیپوپروٹینز، یہ جتنے یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، یہ گیسٹرائٹس کا ہو جانا، یہ ایسیڈیٹی کا آ جانا، یہ آرتھرائٹس، میرے بھائیوں جتنی بیماریاں ہیں یہ چٹکیوں کا کام ہے، بنا دوائی کے ایک لمحے میں ختم ہوتی ہے۔ علاج بہت سہل ہے، بہت سہل ہے۔ علاج کیا ہے؟ دین، فطرت، اسلام۔ میرے بھائیوں یہ علاج ہے۔ ہم نے صرف جاننا ہے کس بیماری میں کیا کریں کہ ہماری وہ بیماری ہمارے بدن سے نکل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں
اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔